دین اپنی بنیادی تعلیمات اور اپنے اس دور میں اس نے جو عملی تشکیل دی ہے، اس میں اس نے اس فطری توازن کو بنیادی طور پر قائم رکھا کہ اگر زوجین کے درمیان معاملات میں اونچ نیچ ہو جاتی، قرآن نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اس کو سلجھاؤ، اس معاملے کو آپس میں بیٹھ کے نمٹاؤ، اس کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کی طرف جاؤ، کہ دونوں طرف سے فریقین کے منصف مزاج لوگ بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھائیں، کس نے کس سے زیادتی کی، اور اگر بات نہیں بنتی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا طریقہ بھی رکھا گیا۔ حتیٰ کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کہ ان کے والد نے شادی کر دی، وہ حضرت عائشہ کے پاس آ گئیں اور ان سے آ کے کہا کہ دیکھیں میرے والد نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اچھا بیٹھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ آپ تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے بیٹھی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کیا، اس سے رائے نہیں لی، تو فوراً طلبی ہوگی، اس کے والد کو بلا لیا اور اس کے والد کی موجودگی میں کہا کہ چونکہ تم نے اس سے پوچھا نہیں لہٰذا یہ نکاح نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ یہ اس کو قائم رکھنا چاہتی ہے یا ختم کرنا چاہتی ہے، یہ فیصلہ کرے گی۔ اس پر وہ خاتون بولی کہ اللہ کے رسول مجھے اس فیصلے پہ بنیادی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس فیصلے کو قبول کرتی ہوں، میں تو صرف اس لیے آئی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ خواتین کی رائے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، میں صرف اس لیے آئی تھی تاکہ لوگوں میں یہ تاثر نہ ہو کہ بغیر رائے کے جو بھی فیصلہ کر دیا جائے وہ نافذ ہو جاتا۔ باقی بنیادی مجھے کوئی اختلاف نہیں، میں اس فیصلے کو قبول کرتی ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر تعلیم دی۔ ایک اور خاتون آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی شادی ہو چکی تھی، نکاح ہو چکا تھا، اور بڑے معروف صحابی کے ساتھ، ثابت بن قیس بہت بڑے صحابی ہیں، انصار کے خطیب شمار ہوتے تھے، ان سے ان کا نکاح تھا۔ تو وہ آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول میرا ثابت سے نکاح ہوا ہے اور میں ان کے کردار کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی، بہت اچھے کردار کے آدمی، کوئی عیب نہیں ان کے کردار میں، ان کے دین کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں ذہنی طور پر ان کو قبول نہیں کر پا رہا، اور میں اس اندیشے میں مبتلا ہوں کہ میں اسلام کی حالت میں کفر کر رہی ہوں۔ کفر سے مراد میں ناشکری کر رہی ہوں۔ کوئی بلیم نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی حقوق کا معاملہ نہیں ہے، کوئی کردار کا معاملہ نہیں ہے، کوئی نیداری کا معاملہ نہیں ہے، صرف ذہنی طور پہ میں قبول نہیں کر پا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اچھا ایک صورت بنتی ہے کہ اس نے تمہیں مہر کے اندر جو باغ دیا تھا تم اسے واپس کر دو گی اور اس کے بدلے میں وہ تمہیں طلاق دے دے۔ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ تو ثابت بن قیس کو بلایا اور آپ نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس سے اپنا باغ لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔ اسی کو خلا کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں خلے کی پہلی مثال ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔